دوستوں، تو ہمارا لیکچر چل رہا تھا ایچ ایس ٹی کی پوسٹ کے لیے اور ایس ایس ٹی کی پوسٹ کے لیے. تو ہم بتا رہے تھے دوستوں، یہ بتایا جاتا ہے کہ اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہرا بنانے کے لیے بارش کو برساتا ہے تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اس طریقے سے ایسے درخت بنائے جن کے اندر جو ہے وہ بیج ہوتے ہیں، کچھ ایسے بنائے جن کے اندر بیج بھی نہیں ہوتے، کچھ جو ہے پانی والے بنائے، کچھ بغیر پانی کے. یعنی مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے. ہر چیز کا اپنا رنگ ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا سینس ہوتا ہے، ہر چیز کی اپنی اپنی ایک خوبی ہوتی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن شریف کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو اسی طریقے سے مختلف اللہ تعالیٰ نے پودوں کی مثال دی ہے کہ ہم نے پودوں کو کس طریقے سے بنایا ہے. اس میں سے بغیر بیج والے بنائے، بغیر پھول والے بنائے، کچھ وہ جو پھل بھی دیتے ہیں، بھوس بھی ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے. اب آتے ہیں کنٹریبیوشن آف سائنٹسٹ. ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے اس جو ہے وہ مسلم عراق کے اندر کون کون سی خدمات سر انجام دی. سب سے پہلے ہم آتے ہیں جابر بن حیان. جابر بن حیان کی کہانی شروع ہوتی ہے 7 ہجری 700 ہجری 722 ہجری سے لے کر 1817 جو ہے اینا ڈومنی یعنی ہجرت کو بولتے ہیں، اینا ڈومنی میں شروع ہوتی ہے. تو جابر بن حیان جو تھے وہ ایران کے اندر پیدا ہوئے تھے. اس کو سب سے پہلی بات تو یہ اس نے جو کام کیا تھا کیمسٹری کی فیلڈ میں اس نے کام کیا تھا، اور اس نے مختلف کتابیں بھی لکھی تھی پودوں کے اوپر اور جانوروں کے اوپر. پودوں کے اوپر اس نے لکھا تھا النباتات جو کہ عربی کا لفظ ہے، اور الحیوان جو لکھا تھا وہ جانوروں کے اوپر لکھا تھا، یہ بھی ایک عربی کا لفظ ہے. یعنی اس نے تھا تو یہ ایرانی تھا، لیکن اس نے کیمسٹری کے اوپر کام کیا تو اس نے 2 کتابیں لکھی تھی، جانوروں کے اوپر اور پودوں کے اوپر. اس طریقے سے ہمارا دوسرا جو مسلم سائنٹسٹ ہے وہ ہے عبد الملک اسماعی. اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 741 سے لے کے 828 جو ہے وہ اینا ڈومنی سے شروع ہوتی ہے. یہ بھی اس کو کہا جاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا زولاجسٹ تھا. اس نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی تھی، جیسے الکھیل جو ہے عربی کا لفظ ہے جس کو گھوڑا یعنی گھوڑے کو کہا جاتا ہے، الابل یعنی اونٹوں کو کہا جاتا ہے، الشت جو ہے وہ یعنی جو بھیڑیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور الوحوش جو ہوتے ہیں وہ جانور جو کہ جنگلی جانور ہو، اور ان کے اوپر بھی انہوں نے کتابیں لکھی. یہاں تک کہ خلق الانسان یعنی انسان کے اوپر بھی اس نے جو ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ انسان کے اندر مختلف پارٹس اور اس کے مختلف فنکشن ہوتے ہیں. جیسے دل کا دھڑکنا، دل ہے اس کا کام ہے دھڑکنا، اور جو ہے اسٹمک یعنی معدے کا کھانے کو ہضم کرنا، پھیپھڑوں کا کام ہوتا ہے، لنگس کا کام ہوتا ہے سانس لینا. ایسے مختلف جو ہے وہ اس نے اسٹرکچر کے بارے میں بتایا تھا عبد الملک اسماعی کے. اب آتے ہیں بو علی سینا. بو علی سینا ہمارے تیسرے نمبر پہ سائنٹسٹ ہے، مسلم سائنٹسٹ ہے. ان کی کہانی شروع ہوتی ہے 980 سے لے کے 1037 اینا ڈومنی. کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا یہ میڈیسن کا ابا مانا جاتا ہے. جی ہاں، یہ سائنٹسٹ مسلم عراق کو اگر کنسیڈر کریں، کہتے ہیں کہ ہی از کالڈ ایز جو ہے ایوسینا ان دا ایسٹ، یعنی مشرق کا سب سے بڑا طب بانی کہا جاتا ہے. انہوں نے کیونکہ میڈیسن میں کام کیا تھا. ہی ڈیفائنڈ مینی ڈیزیز. انہوں نے مختلف بیماریوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ بھائی ایسی بیماری جس میں ٹیوبرکلوسس ٹی بی کی بیماری ہے، میننگیٹس اینڈ سچ ایز انفلاممیشنس یعنی ایسے الرجی لائک ٹائپ جو بیماری تھی وہ اس نے بتائی تھی. اور اس نے مختلف جو ہے فیلڈ کے اندر کام کیا تھا، یہاں تک کہ اس کو میتھمیٹکس میں اس نے کام کیا تھا، ایسٹرونومر بھی تھا، ماہر فلکیات بھی مانا جاتا ہے. اس کو فزکس میں بھی کام کیا تھا، پلیٹنولوجی بھی جو ہے جانوروں کے فوسلس کی اسٹڈی کی ہوئی تھی، اور میوزک پہ اس نے بڑا کام کیا ہوا تھا. اور اس نے بھی کتابیں لکھی تھی جیسے القانون اینڈ الفل جو ہے دوسری جس نے لکھی تھی فل طب الشفا. یہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ تھے، انہوں نے مختلف جو ہے فیلڈ کے اندر کام کیا تھا. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کے اندر جو ہے مزید بایولوجی کو بریف کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.